إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا یہ قطعاً پروگرام نہیں کہ یہ میرے غلام مجھے کما کر کھلائیں، مجھے رزق دیں. روٹین میں جو غلام ہوتے تھے وہ مالک کو کما کر کھلاتے تھے. زر خرید غلام کما کر کھلاتا ہے، لیکن ہم جو اللہ کے غلام ہیں ہم زر خرید نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں خود پیدا کیا ہے. تو یہ طاعت اور فرما برداری کا اس سے بھی اگلا انداز ہے. زر خرید غلام نہیں کہہ سکتا. مالک کہے یہ کام کرو، وہ کہے نہیں. ہو سکتا ہے؟ تو جس غلام کو اس نے خود بنایا ہو، زر خرید کو آپ نے بنایا نہیں، بنایا لیا ہے. جس کو اس نے خود بنایا ہے وہ اپنے مولا کو نہیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر نہیں کہہ سکیں. یہ الگ بات ہے کہ اس نے اختیار دیا ہے، چاہو میری مانو چاہو نافرمانی کرو، اور آخرت میں وہ حساب لے گا، وہ الگ بات ہے. ورنہ کوئی اخلاقی اعتبار سے، کوئی کلیہ قاعدے کے اعتبار سے یہ بالکل جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. ہم اس کی نافرمانی والے کام کریں یا وہ جو حکم دے اس پہ ہم عمل نہ کریں، اس کی کوئی وجہ نہیں. تو فرمایا میں نے آپ سے کوئی کام نہیں لینا، مجھ سے نہ اس لیے کہ آپ مجھے کما کر کھلاؤ. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ خالی میری عبادت کرو. یا اللہ تیری عبادت تو پہلے فرشتے بہت زیادہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطت السماء، آسمان چیختا ہے. جیسے کوئی موٹا شخص تختے پر بیٹھے تو تختے سے آوازیں آتی ہیں. فرمایا آسمان چیختا ہے، وحق لها ان تأت، اس کا حق بنتا ہے کہ جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. یا اللہ اتنے لوگ تیری عبادت کرنے والے، پھر انسان سے بھی آپ یہی چاہتے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں. میں کہتا ہوں فرشتے نہیں، چرندے پرندے درندے، جاندار نہیں، جمادات، حیوانات، پتھر، آسمان، زمین، مٹی، درخت، ہر چیز رب الجلال کی عبادت کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹا، بخاری شریف میں ہے. اس نے کہا یہ ساری چونٹیوں کے گروندے جلا دو. اللہ نے وحی کی قتلت امتن تسبح اللہ، آپ نے وہ امت جلا دی تو میری تسبیح بیان کرتی تھی. آپ نے کبھی چونٹیوں کی تسبیح سنی ہے؟ یہ پہاڑ جس کو آپ کہتے ہو سلائڈ ہو گیا، راستہ بلاک ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ تو میرے خوف سے سجدہ کر رہا ہے. آپ کہتے ہو پہاڑ میں چشمہ پھوٹ اٹھا، بڑا میٹھا پانی نکلا، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یہ پھٹتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، یہ میرے خوف سے رو رہا ہے. ہر چیز رب کی عبادت کرتی ہے.
ہر چیز رب کی عبادت کرتی ہے، لیکن وہ اللہ نے فرما دیا وہ کرتے ہیں بس، ان کے پاس نہیں ہے، ان کو نہیں کا اختیار نہیں ہے۔ انسان اور جن یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کے پاس نہیں کا اختیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیدا میں نے تمہیں بھی عبادت کے لیے ہی کیا ہے مگر نہیں کا اختیار دیا ہے، اگر اس اختیار کو استعمال کرو گے تو آگ ملے گی، اگر اس کو استعمال نہیں کرو گے اور پھر بھی ان کی طرح آپ بھی عبادت کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جنت عطا کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، شیطان کا پورا زور اس بات پر ہے کہ ہو نہ ہو اس انسان کو نان ایشوز میں الجھا دیا جائے، جو ایشوز نہیں ہیں ان میں الجھا دیا جائے، وہ کام اس کو بتائے جائیں جو کرنے کے نہیں ہیں تاکہ اصل کام کا وقت گزر۔ جیسے بچہ پیپر میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ کالیں سنتا رہے اور فیس بک دیکھتا رہے، پیپر کا وقت کو ختم ہو جائے گا نا، پھر پاس ہوگا فیل ہوگا۔ اس کو کیا نصیحت کی جاتی ہے کہ بیٹے جب تک پرچہ ہے فارغ نہیں بیٹھنا، کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، فارغ ہو گیا تو بھی اٹھ کر نہیں آنا، پہلے لکھے ہوئے کو دہرانا ہے۔ یہ پیپر بہت مشکل سے آتے ہیں، وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، تھوڑا کھا کر جاؤ تاکہ پیپروں میں نیند نہ آئے، پورا وقت اس میں لگاؤ۔ یہ ساری زمین ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں سب پیپر ہو رہے ہیں، اس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب شیطان کا پورا زور اس بات پر ہے کہ ان کو نان ایشو میں الجھا دیا جائے۔ اس کا ایشو کیا ہے؟ ایک ایشو ہے اللہ کی عبادت، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے نہیں، اس کو ایسے کاموں میں الجھاؤ جو عبادت نہیں، ان میں الجھا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کرو، مجھے معلوم ہوا آج کل 6 سے 8 دکانیں کھلتی ہیں بعض علاقوں میں۔ اگر ایک دکاندار 12 گھنٹے دکان پر بیٹھ کر 50 گاہک بھگتاتا ہے تو اس سے اس کی روٹی نکلتی ہے۔ اب وہ 50 2 گھنٹے میں آتے ہوں گے نہیں آتے ہوں گے؟ ان کو پتہ بعد میں بند ہو جائے گی۔ اس کا رزق پورا ہو گیا، 12 کی بجائے 2 گھنٹے میں ہو گیا، 10 گھنٹے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اسلام کا ستھرا اصول یہی ہے کہ کماؤ اتنا جتنا آپ کا گزارا چل سکے، نخرے نہ کرو، نخرے، آڑے تیڑے کام، دنیا کی سجاوٹیں، فانی دنیا کو جنت بنانے کی ناکام کوششیں، یہ کام نہ کرو، گزارا چلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ چھوٹا سا گھر، جب آپ تہجد پڑھتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہاتھ لگا دیتے، وہ ٹانگیں سکیڑ لیتی تو آپ سجدہ کر لیتے، جب پھر قیام میں آتے تو وہ ٹانگیں سیدھی کر لیتے۔ چھوٹے چھوٹے گھروندے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں جب مسجد کو بڑا کرنے کے لیے ان کو گرانا پڑا تو حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین رو پڑے، کاش ہمیں ان کو گرانے کی نوبت نہ آتی، یہ تا دیر اسی طرح رہتے اور دنیا دیکھتی کہ اس کائنات کا نبی کن گھروں میں زندگی گزار کر گیا۔ حدیث میں آتا ہے چمڑے کا تکیہ ہوتا تھا، اس کے اندر پتے بھرے ہوئے ہوتے تھے، چمڑے کا تکیہ، اس کے اندر کھجور کے پتے اور نیچے چٹائی تھی، اس کے اوپر بستر نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے گھر آتے دیکھتے ہیں آپ کے جسم پر پتوں نے چھاپا لگایا ہوا ہے، نشان بنایا ہوا ہے۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، کہا کیا ہوا عمر؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث، کہنے لگے اللہ کے رسول بس آپ دعا کریں، ادعو اللہ ان یوسع علی امتک، اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعتیں کرے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے
اس لیے کہ کیسر و کسرا اللہ کے باغی، بہار تو بہار ہے، خزاں ہے تو چاندی کی زمین، سونے کے پودے اور ہیروں کے پھول جس میں وہ سیر کرتے ہیں، اور آپ دو جہانوں کے سربراہ ہیں، اور آپ کو یہ کھجور کی چٹائی اور یہ آپ کی زندگی ہے۔ فرمانے لگے اوا فی شک انت ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کیا ایمان میں کوئی شک تو نہیں آ گیا؟ اولئک قوم عجلت لهم طیبات فی حیاتہم الدنیا، یہ جس قوم کا تم تذکرہ کرتے ہو ان کی اچھائیاں، ان کے ریلیف کے کام، ان کے خوبیاں، ان کا اجر اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور آپ اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی آخرت دی ہے اور ان کو فنا ہونے والی دنیا دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سٹیٹس مینٹین کرنا یہ وہ مصیبت ہے جس میں ہم گرفتار ہیں، اور آج کے یہ جو لاک ڈاؤن کے دن ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ سارے فضول کام تھے، اس کے بغیر زندگی گزر سکتی تھی۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، مرنے کے بعد ایک ایک نیکی تلاش کرو گے نہیں ملے گی۔ باپ بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا دیکھ کر بھاگ جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کیوں بھاگ جائے گا؟ اس لیے کہ بیٹا باپ نیکی مانگے گا، باپ کہے گا بیٹے میرے 2 گناہ اٹھا لو۔ روح نکلنے کے بعد یہ کیفیت ہوگی، روح نکلنے سے پہلے کیفیت یہ ہے کہ آج اتنا وقت ہے ہمارے پاس اجتماعی توبہ کرنے کا۔ یہ جو عذاب آیا ہے یہ اجتماعی عذاب آیا ہے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے، اس کا علاج اجتماعی توبہ ہے، اور اجتماعی توبہ کرنے کا یہ وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر معافیاں مانگیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ معاف کروا لیں۔ آج رب سے تھوڑا سا ڈائریکٹ ہو کر، کچھ تھوڑا کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ پیش کریں، اپنی کمزوری پیش کریں، رب ذوالجلال کی عظیم وسیع رحمت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہ گنوا گنوا کر، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، ابوء لک بنعمتک علی، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی فاغفر لی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کفر بھی، شرک بھی، ہر چیز اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آج اگر توبہ کی جائے مرنے کے بعد نہیں، شرک معاف نہیں ہوگا، کفر معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر نیکیاں کم ہیں، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، تو روح نکلنے سے پہلے موقع ہے کہ ہم فارغ بیٹھے اللہ کو یاد کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ تو یہ زندگی، یہ فراغت، اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں، ایک صحت ہے اور ایک فراغت۔ یہ فراغت کے دن ہیں، ان کو ٹی وی پر اور نیٹ پر اور ادھر ادھر نہیں، قرآن پڑھ کر، بچوں کو قرآن پڑھا کر، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ کر، حدیث مصطفیٰ پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، دروس سن کر یہ وقت گزارو، اپنی اپنے اولادوں کی تربیت کرو، ذکر اذکار میں کثرت کرو، قرآن کی تلاوت زیادہ کرو۔ رمضان کا مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، یہ بھی بہار کا مہینہ ہے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے حرمین کا علاقہ ہے جن میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آیا، کہتا ہے جی حضرت میں نے خواب بڑا عجیب دیکھا ہے۔ کیا؟ ابن ماجہ میں ہے۔ کہتا ہے جی ایک بھائی شہید ہوا ہے 1 سال پہلے،
دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا چارپائی پر، میں نے خواب میں دیکھا فوت ہونے والے کا مقام جنت میں اوپر ہے، شہید ہونے والے کا نیچے ہے، میں حیران ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 سال کی نمازیں اور رمضان کے روزے، یہ لفظ ہے حدیث کے، سال میں بیچ میں رمضان آیا، اس کے اس نے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بلند کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان آ رہا ہے۔ کمر کس نے کہ ہم نے اپنا نصاب بنانے، ہم نے ڈیلی 3 پارے 5 پارے قرآن کے پڑھنے ہیں، اور اتنی آیات کا ترجمہ پڑھنا ہے، بخاری اور مسلم کی اتنی احادیث کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب ذوالجلال راضی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو اٹھا لے گا۔ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ جب ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے روتے، میں ان کی شکلیں دیکھتا اور ان کو معاف کر دیتا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں تاکہ باز آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، ہمیں وہ مقصد پورا کر دینا چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔